بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روشنی لائٹ چینل کی طرف سے میرے تمام ناظرین کو خوش آمدید۔ ناظرین اکرام، باربرس لار وہ ٹرکش ڈرامہ سیریز ہے جس کے ایک ہی سیزن میں ہمیں 2 سیزنز کے مزے مل رہے ہیں۔ وہ اس طرح کہ اس کی قسط نمبر 21 میں تقریباً تمام اداکاروں اور اداکاراؤں کے گیٹ اپ بدلے ہوئے تھے اور کہانی میں بھی ایک تازگی کا احساس ہوا۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ قسط نمبر 20 میں جب کلیمنوس کا قلعہ فتح ہوا اور پیٹرو جو کہ اس ڈرامے کا مرکزی ویلن تھا وہ مارا گیا، تو بہت سے مداحوں کو یہ دھوکہ ہوا کہ شاید باربرس لار ڈرامہ سیریز اب ختم کر دیا جائے گا کیونکہ کلیمنوس فتح ہو چکا ہے۔ لیکن ناظرین اکرام، یہ فتح دکھانے کی اصل وجہ یہ تھی کہ باربرس لار کے رائٹر نے پچھلے اسکرپٹ رائٹرز کی شروع کی گئی کہانی کو اب ایک انجام تک پہنچایا ہے، اور اب باربرس لار کے نئے اسکرپٹ رائٹر کا امتحان ہے کہ وہ 20ویں قسط کے بعد کس قسم کی کہانی ہمارے سامنے پیش کرتا ہے۔ تو اس لیے نئی سٹوری لائن کے مطابق اداکاروں کا حلیہ بھی بدلا ہوا تھا اور 3 ماہ کا ٹائم جمپ بھی دکھایا گیا جو کہ ضروری تھا۔ بہرحال آج کی ویڈیو میں آپ لوگ جانیں گے مسیح پاشا کے تاریخی کردار کی مختصر سی تاریخ اور یہ کہ اس کردار کو نیگیٹو کیوں بنا کر دکھایا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ آپ لوگ جانیں گے پیٹرو کی مختصر سی تاریخ، اور اس کے علاوہ ڈرامے میں جو نئی تبدیلیاں ہوئی ہیں ان پر بھی بات ہوگی۔ آگے بڑھنے سے پہلے پیٹرو کا کردار جو کہ تاریخی کردار تھا، اس کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ کردار جس خوبصورتی سے ادا کیا اس کی مثال نہیں ملتی۔ ٹرکش ڈراموں کے اگر ویلنز کی بات کی جائے تو مجھے پرسنلی آیا نکولا، دوسرا فلنتا مصطفیٰ کا بورس زہریاس، اور تیسرا یہ پیٹرو کا کردار پسند ہیں۔ آپ میں سے جو لوگ پیٹرو کی تاریخ جاننے کے بارے میں دلچسپی رکھتے ہیں تو چند جملوں میں انہیں پیٹرو کی تاریخ بتانا چاہوں گی۔ باربرس لار ڈرامہ سیریز میں پیٹرو کا کردار تاریخ میں پیڈرو نوارو کے نام سے موجود ہے۔ پیڈرو نوارو ایک ہسپانوی ملٹری کمانڈر اور انجینئر تھا، اور اس کی شہرت کی وجہ یہ ہے کہ اس نے بارودی سرنگوں کے معاملے میں کافی کام کیا، اور بحیرہ روم میں ہونے والی لڑائیوں میں اس کا نام کئی جنگوں کے حوالے سے لیا جاتا ہے جن میں یہ موجود تھا۔ پیڈرو نوارو ہسپانوی تھا اور ہسپانیہ کے ایک اچھے خاندان سے تعلق رکھتا تھا، لیکن وہ کسی شاہی خاندان سے نہیں تھا، اس لیے ہسپانیہ کی فوج میں اپنا مقام بنانے کے لیے اسے کافی محنت کرنی پڑی۔ پیڈرو نوارو 1511 تک شمالی افریقہ میں رہا اور پھر وہ فرانس چلا گیا، جہاں ایسے حالات بن گئے کہ وہ فرانس کے لیے کام کرنے لگا، اور پھر ایک ایسا وقت آیا کہ وہ ہسپانیہ کی نظر میں غدار بن گیا، اور ہسپانویوں نے غداری کا الزام لگا کر 1528 میں اسے فرانس میں زہر دلوا دیا۔ پیڈرو نوارو کا مجسمہ آج بھی اس کے آبائی قصبے گارڈے میں موجود ہے، لیکن ناظرین اکرام، تاریخ میں کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے کہ پیڈرو کا سامنا باربروسا برادران سے ہوا ہو، تو اس حوالے سے ڈرامے میں جو کچھ دکھایا گیا ہے وہ تاریخ نہیں بلکہ فرضی واقعات ہیں، کیونکہ پیڈرو شمالی افریقہ تب چھوڑ چکا تھا جب باربروسا برادران اپنی سمندری مہمات کے دوران وہاں داخل ہوئے۔ تو ناظرین اکرام، کلیمنوس کا نام اب کلیمز ہے، اور اندلس کو بھی اب کہانی میں شامل کر دیا گیا ہے، جس سے ہر مسلمان جو درد دل رکھتا ہے اس کی جذباتی وابستگی ہے۔ اور خیرالدین باربروسا نے عروج رئیس کے ساتھ مل کر اندلس کے مسلمانوں کو جس طرح کفار سے بچایا تھا، تو اس کی تھوڑی بہت جھلک ہم اس ڈرامے میں دیکھ رہے ہیں۔ لیکن مسیح پاشا نامی اداکار جو کہ ایک عثمانی امیر البحر ہے، اسے نہایت خود غرض اور جاہ و جلال سے محبت رکھنے والا دکھایا گیا ہے، تو مداح سمجھ نہیں پا رہے کہ ایسا کیوں ہے۔ تو یہ جاننے کے لیے ضروری ہے کہ آپ لوگوں کو مسیح پاشا کی اصل تاریخ بتائی جائے۔ ناظرین اکرام، مسیح پاشا اصل تاریخ میں بازنطینی سلطنت میں شاہی خاندان کا ایک فرد تھا، اور اگر سلطان فاتح قسطنطنیہ نہ فتح کر لیتے تو مسیح پاشا اپنے انکل کے بعد بازنطینی سلطنت کا شہنشاہ بنتا۔ لیکن قسطنطنیہ کے فتح کے وقت مسیح پاشا کی عمر صرف 10 سال تھی، اور فتح کے بعد جب بازنطینی سلطنت کا خاتمہ ہوا تو مسیح پاشا کو عثمانی محل میں بھیج دیا گیا، اور دیو شرما کا جو رواج عثمانی سلطنت میں قائم تھا اس کے تحت مسیح پاشا کی پرورش ہوئی، اور مسیح پاشا سلطان محمد فاتح کی نگرانی میں پلے بڑھے۔ انہیں شاہی محل میں فوجی تربیت دی گئی، جس کے بعد مسیح پاشا عثمانی بحریہ کے کمانڈر بنے، اور 1501 میں زہر کے ذریعے ان کی موت واقع ہوئی۔ اس کے علاوہ مسیح پاشا کے بارے میں ایک اور اہم بات یہ ہے کہ اصل تاریخ میں مسیح پاشا سلطان بایزید کے بہت قریب تھے۔ اس کے علاوہ مسیح پاشا بعد میں عثمانی سلطنت میں وزیر اعظم بھی بنے، اور یہ عثمانی سلطنت کے 21ویں وزیر اعظم تھے۔ اب شاید آپ لوگوں کے ذہن میں یہ آ رہا ہوگا کہ چونکہ مسیح پاشا ایک عیسائی اور دشمن گھرانے سے تعلق رکھتے تھے اس لیے ان کا کردار اس طرح دکھایا جا رہا ہے، لیکن یہ بات نہیں ہے۔ اصل میں مسیح پاشا کا کردار اتنا نیگیٹو دکھانے کی وجہ یہ ہے
کہ تاریخ میں مسیح پاشا کی ریپوٹیشن یہ تھی کہ وہ کسی بھی قسم کی غلطی برداشت نہیں کرتے تھے اور سخت مزاج تھے، اور جو کوئی بھی ان کے حکم کے خلاف کوئی غلطی کرتا تھا تو اس کے لیے معافی کا کوئی امکان نہیں تھا، بلکہ اس کی سزا صرف موت تھی۔ لیکن ڈرامے میں مسیح پاشا کو سخت نہیں بلکہ حاسد اور کینہ پرور دکھایا گیا ہے، جسے صرف اپنی ریپوٹیشن کی پرواہ ہے۔ اب دیکھنا باقی ہے کہ مسیح پاشا کا کردار آگے بھی ایسے ہی چلتا ہے یا پھر اس میں تبدیلی دکھائی جائے گی، اور جہاں تک میرا خیال ہے تو اس کردار میں تبدیلی کی کوئی گنجائش نہیں۔ یہ شاید اسی طرح باربروسا بھائیوں کے لیے درد سر بنا رہے گا، اور باربروسا برادران کے لیے شاید بڑی مشکل تب پیش آئے جب مسیح پاشا عثمانی سلطنت کا وزیر اعظم بن جائے، لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ یہ وقت آنے سے پہلے ہی اس کا کردار ختم کر دیا جائے۔ اسی طرح دشمنوں والی سائٹ پر بھی کچھ نئے ویلنز کا اضافہ ہوا ہے، جو کہ ظاہر سی بات ہے نئی اقساط میں ان بھائیوں کے لیے مزید مصیبتیں کھڑی کریں گے، جو کہ اب نئے جزیروں کی فتح کی کوشش کر رہے ہیں۔ جبکہ ایک اور کردار جس کا نام مارکو گیبریل ہے وہ بھی شامل کیا گیا ہے، اور یہ پیٹرو جیسی امپریس کرنے والی شخصیت کا مالک تو نہیں ہے مگر بے رحم ہے، اور اسے دیکھ کر مجھے اوینش بیوک سلجوکلوں میں مارکوس کا کردار یاد آ گیا، کیونکہ مارکو کا گیٹ اپ بھی اس سے ملتا جلتا ہے اور عادتیں بھی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ مارکو گیبریل کتنی دیر تک باربروسا بھائیوں کے لیے مصیبتیں کھڑی کرتا رہے گا اور کب اس کا خاتمہ ہوگا۔ اس کے علاوہ ہم نے ایک اور ہسپانوی قزاق بھی دیکھا جو کہ مجھے کام سا ویلن معلوم ہوا ہے۔ اس کے علاوہ شہباز اور اس کی بہن کی واپسی ہو چکی ہے اور دونوں کی ری انٹری اچھی دکھائی گئی۔ شاہ سنم کے بارے میں لگتا ہے کہ وہ وفادار نہیں ہے اور کوئی گیم کھیل رہی ہے، لیکن اس تمام صورتحال میں شاہین کا کردار مزید نکھر کر سامنے آئے گا۔ ڈرامے میں آہستہ آہستہ خضر کو اہمیت ملنا شروع ہو گئی ہے اور کہانی کے واقعات اس طرف جا رہے ہیں جب خضر مرکزی ہیرو ہوگا، لیکن یہ بات طے ہے کہ عروج رئیس کا کردار اس سیزن کے اختتام تک لیڈر ہی رہے گا، لیکن خضر وہ ہوگا جو اس مقدس مشن کا حتمی مقصد حاصل کرے گا۔ لیکن ناظرین اکرام، باربروسلار ڈرامے میں ایک بڑی خامی جو محسوس ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ مرکزی اداکاروں کی کوئی پرائیویٹ لائف نہیں دکھائی جاتی۔ تمام کردار ہر وقت جنگی لباس پہنے اٹینشن کھڑے نظر آتے ہیں اور ان کے ہاتھوں میں ہر وقت تلوار ہوتی ہے، حالانکہ ایسا عام زندگی میں ممکن نہیں۔ جبکہ اس معاملے میں اس ڈرامے کے پچھلے رائٹرز کافی بہتر تھے، جو کبھی اسحاق آغا کو برتن بناتا دکھاتے اور کبھی تمام فیملی کو مل کر کھانا کھاتا دکھاتے، لیکن پھر نئے رائٹر نے تمام منظر بدل ڈالا اور الیاس کی شادی پر بھی یہی جنگی لباس ان سب کے جسموں پر تھا، یہاں تک کہ دلہا کا لباس بھی یہی تھا۔ اس کے مقابلے میں اگر ہم کرولوش عثمان کی بات کریں تو اس میں جس طرح آلپس کی ذاتی زندگی دکھائی جاتی ہے، جس طرح عثمان اپنی فیملی کے ساتھ مل کر کھانا کھاتا ہے اور دوسرے نارمل زندگی والے سین، تو یہی چیزیں اس کی ریٹنگ بڑھنے کی وجہ بن رہی ہیں۔ لیکن باربروسا میں یہ سب نہیں ہے، تو اس طرف رائٹرز کو توجہ دینی چاہیے۔ تو ناظرین اکرام، یہ تو تھی باربروسلار کے مداحوں کے لیے میری آج کی ویڈیو۔ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو کیسی لگی مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ میرا چینل وزٹ کرنے کا شکریہ۔